اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعات سیریز سے متعلق ایک ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ دعات کی ادائیگی میں اتنا اختلاف کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے، وہ آپ سن چکے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ دعات کا صحیح تلفظ، اور یہ بات آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ جب بھی کوئی چیز ہم یوں سمجھے کہ ایک ترازو ہے یا ایک پیمانہ ہے یا ایک لیبارٹری ہے جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آیا ہمارے پاس وہ کون سا ترازو ہے، وہ کون سا پیمانہ ہے، وہ کون سا لیب ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان حروف کو دیکھیں کہ یہ حرف صحیح ادا ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو فن تجوید کے اندر جو ماہرین تجوید و قرات ہیں انہوں نے دو قسم کے ترازو رکھے ہوئے کہ دو پیمانے ہیں، ان پیمانوں کے اوپر جو حرف پورا اترے گا وہ حرف صحیح ادا ہوگا، اگر اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا تو وہ حرف صحیح نہیں، وہ غلط ہے۔ وہ پیمانے کون سے ہیں؟ وہ ہے مخارج اور صفات۔ مخارج اور صفات، حرف اگر اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ حرف پیمانے پہ اترا ہوا ہے۔ حرف اپنے مخرج سے بھی ادا ہو رہا ہے اور اپنے صفات کے ساتھ ادا ہو رہا ہے، آپ سمجھ جائیے کہ یہ حرف 100% درست ادا ہو رہا ہے۔ اگر صرف مخرج سے ہے، صفات نہیں ہے، پھر بھی ناقص ہے۔ صرف صفات اس میں کامل ہے لیکن مخرج سے ادا نہیں ہو رہا، تب بھی حرف ناقص ہے۔ تو ہمارے پاس جو پہلا پیمانہ ہے وہ ہے مخارج کا۔ اب تین حرفوں میں جھگڑا ہے، ایک حرف ہے ضاد، ایک ہے دال اور ایک ہے ضا۔ اب یہ تین حرف ہے، تینوں کا مخرج ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نے ضاد کو لیا تو ضاد کا مخرج یوں سمجھیے کہ یہ زبان ہے، یہ زبان کی دائیں کروٹ ہے، یہ بائیں کروٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس دائیں یا بائیں کروٹ کو آپ اوپر والے داڑوں کے ساتھ، اوپر داڑے ہیں، ان داڑوں کے ساتھ جب آپ زبان کو ٹچ کریں گے تو اس سے ضاد ادا ہوگا، یہ تو ضاد کا مخرج ہو گیا۔ اب جب ہم آئے ضا کی طرف تو ضا کا مخرج ہے زبان کی نوک، زبان کا اگلا حصہ۔ یہ زبان کی نوک جب آپ یہ دانتوں کے نوک سے لگاتے ہیں، یہاں پر لگاتے ہیں، جیسے آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، تو یہاں سے ضا ادا ہوتا ہے، اور یہی زبان کی نوک اگر آپ دانتوں کے جڑ میں لگائیں گے تو وہاں سے دال ادا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے مخرج کا وہ پیمانہ جو ہمارے پاس ہے جب دیکھا تو ضاد الگ حرف ہے، ضا الگ حرف ہے، دال الگ حرف ہے۔ مخرج سے تو یعنی یوں سمجھیے کہ یہ قریب المخرج بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے مخرجوں اور تینوں کے مخرج میں بہت ہی فرق ہے۔ اب جب آتے ہیں صفات کی طرف اور صفات والے پیمانے پہ اس ضاد کو پرکھتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، اس ضاد کو بھی اور اس دال کو بھی اور اس ضا کو بھی، تو پھر اس پہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر کون کون سی صفات ہیں، کون سی نہیں۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ جو صفات ہیں ہم جہاں شدت رغبت، اس میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ نقشے کی طرف آپ دیکھیں کہ ضاد، ضا، ذال تین حرف ہیں۔ پہلی جوڑی ضاد کے اندر بھی صفت جہر ہے، ضا کے اندر بھی صفت جہر ہے اور دال کے اندر بھی صفت جہر ہے۔ دوسری جوڑی کی طرف ضا کے اندر اور ضا کے اندر، اس میں تو صفت رغبت ہے لیکن دال کے اندر صفت شدت ہے۔ تیسری جوڑی پہ ہے، اب جب تیسری جوڑی پہ آئے تو وہاں پر استعلاء اور استفال۔ ضاد کے اندر استعلاء ہے، ضا کے اندر بھی استعلاء ہے اور دال کے اندر استفال ہے۔ اگلی جوڑی میں آتے ہیں اطباق اور انفتاح۔ جب ضا کو دیکھا اس کے اندر بھی صفت اطباق ہے، ضاد کے اندر بھی صفت اطباق ہے اور دال کے اندر صفت انفتاح ہے۔ اب اگلی جوڑی وہ پہلی جوڑی کی طرح سب میں صفت اسمات ہے، یعنی یہ جو صفات ہے، ان صفات میں آپ دیکھیں کہ ان صفات میں سے ضا اور ضاد کے تمام صفات برابر ہیں اور دال کے صرف دو صفتوں میں صرف مشابہت ہے۔ دال کا ضاد کے ساتھ صرف دو صفتوں میں مشابہت ہے اور ضا کا ضاد کے ساتھ 5 صفتوں کے اندر مشابہت ہے۔
اچھا بھائی پھر فرق کیا ہوا؟ جب ہم آگے جاتے ہیں تو صفت استطالت ہے، جو صفات غیر متضادہ اس کے اندر صفت استطالت ہے، تو صفت استطالت کی وجہ سے اور مخرج کی وجہ سے یہ تو ضاد میں فرق ہوا، ضاد اور ضا میں، لیکن باقی جو صفات متضادہ ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ ضاد الگ حرف ہے، ضا الگ حرف ہے اور دال الگ حرف ہے، یہ بات بھی کنفرم ہو گئی۔ لیکن جب ہم نے صفات والے پیمانے کو دیکھا تو وہاں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ وہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضاد کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے اور دال کی مشابہت نہیں ہے، بس بات ختم۔ اتنی یعنی یہ مختصر سی بات ہے، اگر ہم سمجھیں ہمارے پاس مخرج اور صفت یہ دو بڑے پیمانے ہیں، جب اس کے اوپر ہم نے پرکھا تو ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ضا کے مشابہ تو ہے لیکن دال کے مشابہ بالکل بھی نہیں ہے، جو لوگ اس کو دال پڑھتے ہیں انتہائی غلط پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، اور صرف یہ بات نہیں، جب ہم ماہرین فن کی طرف جاتے ہیں نا، علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے ماہرین میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ مقدمۃ الجزری کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وَالضَّادَ بِاسْتِطَالَةٍ وَمَخْرَجٍ مَيِّزْ مِنَ الضَّاءِ وَكُلُّهَا تَجِي۔ انہوں نے وہاں دال کا ذکر نہیں کیا، وہاں پر انہوں نے کس چیز کا ذکر کیا کہ ضاد استطالت کی وجہ سے اور مخرج کی وجہ سے، صفت استطالت اور صفت اور مخرج کی وجہ سے وہ اس کو آپ نے الگ پڑھنا ہے، اور ضا سے اس کو جو ضا حرف ضا ہے اس سے اس کو آپ نے دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے۔ اور مزید آپ یوں سمجھیے کہ جتنے بھی ماہرین فن ہیں انہوں نے کہیں دال کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب یہی علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے النشر فی القراءۃ العشر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں دیکھیں انہوں نے زا کا ذکر کیا، ضا کا ذکر کیا، دال کا ذکر کیا کہ یہ ضاد کو آپ نے ان حرفوں سے الگ پڑھنا ہے۔ تو اس لیے آج کا ہمارا خلاصہ یہ ہوا کہ ضاد الگ حرف ہے، ضا الگ حرف ہے اور دال الگ حرف ہے، اور ان کی آپس میں کسی قسم کی کوئی ہو آپ نے ملانا نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہاں ضاد نہیں پڑھتے، ضاد نہیں پڑھتے، بلکہ جب پڑھتے ہیں یا تو ضاد پڑھتے ہیں ضاد اور یا پڑھتے ہیں دواد۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اس کے جو ہے وہ اس کا لفظ دیکھا جائے، لفظاً اگر آپ اس حرف کو دیکھیں تو ضاد الف دال لکھا ہوتا ہے، ہم درمیان میں واو شامل کر لیتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ضاد پڑھتے ہیں غلط ہے، جو لوگ دواد پڑھتے ہیں غلط ہے۔ کہ آپ اس کے اوپر مشق کریں، محنت کریں، کسی ماہر فن اور مشرب قاری کے پاس جا کر اس کے اوپر آپ محنت کریں گے، انشاءاللہ یہ حرف ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید انشاءاللہ آئندہ ہم جو اس مختلف مسالک ہیں ان کے جو ہے فتاوی جات سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ حرف کیا ہے، تاکہ بات مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ والسلام علیکم۔